آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اس وقت شہر میں بہت بدترین صورتحال ہے سڑکوں کی۔ مین شاہراہوں کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، انڈر پاس بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ اب تو گڑھوں کی جو پیمائش کریں تو فٹوں میں یہ گڑھے ہیں اور پہاڑی علاقہ جیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ اس میں جا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ ذرا سی بھی بارش یا بوندا باندی ہوتی ہے تو وہ مزید اس میں گندگی اور دلدل سی بن جاتی ہے اور ٹریفک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ شہر میں کوئی بڑی ٹرانسپورٹ تو اویلیبل ہی نہیں ہے، لوگ اپنی بائکس پر ہوتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ ہوتے ہیں اور رکشوں میں ہوتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اور ہر آدمی اس وقت شہر کراچی کا ایکسپیرینس کر رہا ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ لوگوں کی ریڑھ کی ہڈیوں کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب میڈیکل کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں لوگوں کو یہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی حکومت موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں ایڈمنسٹریٹر سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے ہیں۔ روزانہ آپ ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی اور الیکٹرانک میڈیا ایکٹیویٹی دیکھیں گے اور ان کے مطابق کراچی میں اس وقت کوئی مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، سارا کام انہوں نے کر لیا ہے۔ لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ خود ٹریفک پولیس نے خط لکھا باقاعدہ گورنمنٹ کو، خود گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، کہ 97 سڑکیں اس وقت جو ہے کراچی کی خراب ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے۔ 97 یہ ٹریفک پولیس نے لکھا ہے۔ باقی آپ چلے جائیں اس وقت شہر کے کسی بھی علاقے میں، گلشن اقبال چلے جائیں، گلستان جوہر چلے جائیں، فیڈرل بی ایریا چلے جائیں، نارتھ نظام آباد چلے جائیں، نارتھ کراچی، نئی کراچی، سرجانی ٹاؤن، اور آپ اس پوری ڈسٹرکٹ ویسٹ میں چلے جائیں، بلدیہ کیماڑی میں چلے جائیں، بلدیہ ٹاؤن ہے، ماڑی پور ہے، اورنگی ٹاؤن، اسی طرح سائٹ ایریا، اور پھر آپ لانڈی، کورنگی، تمام جگہوں کی صورتحال اس وقت بدترین ہے، بدترین۔ اور ایسا لگتا ہے کہ 3 کروڑ لوگوں سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اس رویے کی جو گورنمنٹ آف سندھ کا رویہ ہے، اور ہم اس گورنمنٹ کو وارن کرتے ہیں کہ آج سے ہی ہم ایک تحریک شروع کر رہے ہیں حکومت کے اس رویے کے خلاف، ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے خلاف، اور کے الیکٹرک کی جو دہشت گردی ہے، کے الیکٹرک مافیا ہے، اس مافیا کی جو سپورٹ تمام حکومتیں کر رہی ہیں، اس نے جو کچھ شہریوں کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے۔ رات رات بھر لائٹ نہیں آ رہی ہے، دن میں لائٹ چلی جاتی ہے۔ 14 اگست بھی نہیں چھوڑا ان ظالموں نے۔ 9-10 محرم کو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لائٹ جائے، لیکن اس مرتبہ اس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بدترین صورتحال سے لوگ دوچار ہیں۔ راتوں کے جاگے ہوئے صبح جب اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں لوگ تو ان کو ان سڑکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پلٹ کر جب گھر واپس آتے ہیں تو پانی موجود نہیں ہوتا۔ مختلف علاقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی اگر 10 دن میں 15 دن میں آتا بھی ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس خاص وقت میں جب پمپنگ اسٹیشن کام نہیں کرتے تو وہ جو ٹرن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 مہینے بعد علاقوں میں پانی نہیں آ رہا، 1 مہینہ اور 15 دن تو بالکل عام بات ہے۔ تو اس عذاب کے اندر اس وقت سندھ حکومت نے شہریوں کو مبتلا کیا ہوا ہے، اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہے وہ روزانہ آپ کو نوید دے رہے ہوتے ہیں کہ شہر کو 4 چاند لگا دیے انہوں نے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو شہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی ملک میں یا کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی صوبے میں حکومت اگر اپنی کارکردگی خراب کر رہی ہو تو کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، اور وہ اپوزیشن اپنا کوئی رول ادا کرتی ہے۔ تو ایک اپوزیشن تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، جو ہمیشہ MQM ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ان کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وزارت مل جائے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنرشپ مل جائے، ایک اور وزارت مل جائے۔ باقی کراچی کے 3 کروڑ لوگ جس عذاب میں چاہو مبتلا کر دو، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن ان کا مجموعی ایجنڈے میں کراچی کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی نہیں تھا، اب جب وہ یہاں اپوزیشن میں ہے تب بھی نہیں ہے۔ اس وقت شہر میں ضمنی انتخابوں کی بات ہوتی ہے، ضمنی انتخاب کے لیے سب کی آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ ضمنی انتخاب بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب ہیں۔ یہ کسی
پارٹیوں کی آپ لفظ تو عجیب سا ہے لیکن سیاسی ٹرک تو پورے کر سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو ان ضمنی انتخاب سے کیا ملے گا جس کا نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے اور الیکشن ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. جو الیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے جس کے اوپر ہماری ان تمام روزمرہ چیزوں کا انحصار ہے. جیسے تیسے بھی اختیارات ہیں. کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, کوئی میئر ہو, کوئی ٹاؤن کا چیئرمین ہو, کوئی یو سی کا چیئرمین ہو, کونسلر ہو, تو لوگ ایکسس تو کرتے ہیں, پوچھتے تو ہیں, یو سی کے آفس میں تو جاتے ہیں اور الیکٹڈ آدمی جواب دہ تو ہوتا ہے, بتانا تو پڑے گا اس کو. اور وہ ایم این ایز کی طرح تھوڑی ہوگا جو ووٹ لے کے بھاگ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایم این اے فنڈ سے بھی اگر سڑک بنائے گا تو وہ بھی بارش میں بہ جائے گی. بلکہ جو نوٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ روزمرہ کے مسائل, صفائی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, سڑکوں کا مسئلہ, یہ کے ایم سی کے ڈی ایم سیز جو ہوتی ہیں یا ٹاؤن ٹی ایم سیز ان کا کام ہے. تو وہ الیکشن کرانے میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف جا جا کے ہائی کورٹس میں درخواستیں دی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی اس وقت کیس چل رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز فائل کرنے والوں سے ضرور پوچھیں گے کہ ان کا اس پورے عرصے میں کیا رول رہا ہے. حکومتوں میں موجود رہنے والی جماعتیں اسی حکومت سے شکایت کر رہی ہوتی ہیں, مل بانٹ کر جو ہے ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے, جعلی قسم کی ووٹر لسٹیں بنتی ہیں, آر اوز کے تقرر ہوتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا ہے. لیکن جب بلدیاتی الیکشن قریب آنے لگتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے بھی اس کو ملتوی کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو مسترد کیا ہے, ہماری سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں. سارے اعتراضات ہم بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی میں بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کیا کچھ کر رہا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اس بنیادی حق سے محروم کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی صورت بھی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو درست ہونا چاہیے. اور آنریبل ججز کو اس ساری صورتحال کو جو شہر کراچی کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور انہیں پلس لینی چاہیے. اس لیے کہ اب عدالتوں نے تو ویسے بھی اپنا دائرہ کار خاصا بڑھایا ہوا ہے, تو ان کو جو ہے یہ پلس لینی چاہیے کہ اس وقت شہری کس عذاب کا شکار ہیں. اور یہ ساری پارٹیاں جو ایک خاص وقت کے اندر کورٹوں میں آ کر اپنی مرضی سے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے. انہیں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے, لوگ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر لوگوں کی رائے اس شہر میں کچھ اور بن رہی ہے, جماعت اسلامی کے حق میں بن رہی ہے, نوجوان اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں اس پورے کام میں. تو اب یہ فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ پارٹیاں کورٹوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ججز ان کو سپریم کورٹ کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے اور کراچی کے عوام کو بلدیاتی الیکشن سے اور بلدیاتی لیڈرشپ سے محروم نہیں کریں گے. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے خط ہمارے وکیل سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, جنہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے اور میری طرف سے ایک ان کو نوٹس بھیجا تھا, لیگل نوٹس ہر جانے کا. الیکشن کو ملتوی کرانے میں ہمارا نام الیکشن کمیشن نے استعمال کیا تھا. ظاہر ہے اس سے جماعت اسلامی کی ساکھ پہ اثر پڑا تھا. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے, ہم اس طرح کا کوئی الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا. جماعت اسلامی اگر غلطی کوئی کرے گی تو پوری قوم کے سامنے اس پر معافی بھی مانگے گی, اتنا ہمارے اندر حوصلہ ہے. لیکن اگر کوئی ہماری ساکھ کو خراب کرے گا یا کسی الیکشن کمیشن کے فرد کی وجہ سے خود الیکشن کمیشن کی ساکھ پر بھی اثر پڑے گا تو ظاہر ہے ہم نے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کی تھی بلکہ ہم نے ہر جانے کا نوٹس دیا تھا. کل ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریگریٹ کا جو ہے وہ لیٹر موصول ہوا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پوزیشن کو سمجھا ہے اور ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس سے انہوں نے ریگریٹ کیا ہے. اس ریگریٹ کو تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک سنجیدہ جماعت ہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کے اس پورے اتنے بڑے ادارے میں جو ریاستی ادارہ ہے, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کوئی اپنی خواہش کے مطابق کوئی ایک کام کر دے اور بعد میں پورے ادارے کو ریگریٹ کرنا پڑے. لیکن سوال یہاں پر ختم نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بات کہی اور ہم نے نوٹس دیا اور آپ نے معافی مانگی, یہاں تک کی بات ختم ہو گئی. لیکن ہم یہ سوال الیکشن کمیشن سے کرتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں جب الیکشن ڈیلے کیا گیا
تو یہ 1 مہینہ 4 دن کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اس کی کیا لاجک تھی؟ جبکہ اگر بارشوں کا مسئلہ تھا مشاورت کرتے 7 دن کے لیے آگے بڑھا دیتے. درمیان میں اتنے بڑے وقت آئے ہیں جس میں بارش مسلسل نہیں ہو رہی تھی، اور ملک کے اندر بھی اسی طرح سے الیکشن ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بیلٹ پیپر چھاپے جا چکے ہیں اور وہ آروز تک چلے گئے یا نیچے تک منتقل ہو گئے، وہ تو سیکیور نہیں ہے اس وقت. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو سندھ حکومت کا پورا کنڈکٹ ہے اور ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں، تو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے تو ان بیلٹ پیپر کو استعمال کریں گے، وہ محفوظ نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ سے بیلٹ پیپر چھاپیں. یہ سب کام 7-8 دن میں ہو سکتا ہے، اور بیلٹ پیپر نئے رنگوں کے اندر چھاپے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن اپنی کسی غلطی کو ٹھیک کر رہا ہے. ورنہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک موقع حکومت کو مزید فراہم کر دیا ہے اور حکومتی پارٹیوں کو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے اور جتنی خرابیاں الیکشن کے اس پورے پروسیس میں موجود ہیں اس سب کی نشاندہی ہم اپنے خطوط میں اور میڈیا کے سامنے کرتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر یہ بیلٹ پیپر کو دوبارہ سے چھاپنا چاہیے تاکہ شفافیت برقرار رہ سکے. تیسری چیز یہ ہے اسی ضمن میں کہ ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز کو طلب کیا جائے اور پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ان کا تقرر ہو تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر کے کراچی کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جا سکے. اور اس ظاہر ہے جب انہیں شکست نظر آتی ہے ایسی پارٹیوں کو جو ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں الیکشن سے فرار کا، اور جب پھر بھی فرار نہیں ہو پاتا تو مینڈیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومتی وسائل استعمال کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پولیس کا ادارہ ہے وہ اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے اور اتنا حکومتوں کے زیر اثر آ گیا ہے کہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی یہاں بھی بات سننے میں آئی کہ آپ تو کراچی کی پولیس کافی نہیں ہوگی تو کراچی کے باہر کی پولیس بلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ گارڈز کو بھی آپ رکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر صورت میں تمام اسٹیشنوں پر کراچی کا ہر اسٹیشن حساس ہے، کراچی کا ہر فرد حساس ہے اس بارے میں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. لہذا اتنا امپورٹنٹ یہ انتخاب ہے کہ اس میں فوج ہونی چاہیے، رینجرز ہونی چاہیے تمام اسٹیشنوں کے اوپر تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ جائیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو سکے. آئین کے آرٹیکل 245 موجود ہے، ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے فوج کا اس رول جو حکومت کو لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو، اس کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے کراچی کی سڑکوں کی، دیکھیں چند تصویریں ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، باقی تو ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جو ہے یہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ جہانگیر روڈ ہے نیچے اور یہ 3 ہٹی ہے، یہ مین سڑک ہے شارع پاک، اس سڑک کے ساتھ جہانگیر روڈ کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے آپ کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں. یہ کراچی ہے، اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے اس وقت، اور بڑی بارش ہوئے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن آپ پانی اس کا غلاظت دیکھ سکتے ہیں اور گڑھے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ سڑکیں مین سڑکیں یہ ساری کی ساری، یہ مین سڑکیں ہیں، یہ کوئی اندر کی گلیاں نہیں ہیں. یہ سفاری پارک کے سامنے جو صورتحال ہے، مین یونیورسٹی روڈ کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ سے بناتے ہیں، اسی یونیورسٹی روڈ پہ آ کر ہر بارش کے بعد مرتضی وہاب اس کے کسی ایک حصے پہ ویڈیو بناتے ہیں کہ پانی نکل گیا ہے. یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے بارش کے تقریباً جو ہے وہ 7-8 دن کے بعد بھی. اور آپ یہ دیکھیے شارع قائدین ہے، شارع قائدین کی آپ تصویر دیکھ لیجئے، یہ اندازہ کیجئے آپ. ابھی تو اس میں مجھے یہ مٹی ڈالی تھی، دلدل بن جاتی ہے، ٹریفک رک جاتی ہے. یہ پوزیشن دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ گڑی مین شاہراہیں ہیں کراچی کی. تو آپ یہ تو میں نے آپ کو چند نمونے دکھائے ہیں. انڈر پاسوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک انڈر پاس جو ناظم آباد والا ہے وہ بند کر دیا ہے اور اس کے اوپر جو مٹی ڈالی ہے وہ اتنی گندگی ہو چکی ہے اور اتنا دلدل بن چکی ہے کہ اب گاڑیوں کا گزرنا ہی اس سے محال ہے. تو بند کرنا علاج ہے، کام تو کرو، کام نہیں کر رہے. لیاقت آباد اور غریب آباد کے انڈر پاس کا یہی حال ہے. خود شہید ملت روڈ تک جگہ جگہ سے جو ابھی تازہ بنی تھی اس کی حالت اتنی اچھی نہیں رہی ہے. یونیورسٹی روڈ کا میں نے آپ کو بتایا، یہاں پر پرانی سبزی منڈی کے سامنے آپ حالت دیکھ لیجئے اور جا کر سفاری پارک کے پاس دیکھ لیجئے، میں نہیں یہ سڑکیں.
اسی طرح سے آپ نارتھ آباد والی جو سڑک ہے شیر شاہ سوری روڈ، اس کو جا کر دیکھیں آپ، پوری سڑک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں چاہے لسبیلا سے لے کر گولی مار تک اور اس کے آگے تک یا واپس آ جائیں، آپ پاک کالونی والی سڑک دیکھ لیں، ساری سڑکوں کی اس وقت جو ہے وہ انہوں نے مطلب بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹے، اور افسوس کی بات یہ کہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ انڈسٹریل ایریاز کا حال دیکھیں آپ، کراچی جو ہے ہب ہے، 54% ایکسپورٹ ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن انڈسٹریل ایریاز جو حکومت نے کچھ سائٹ لمیٹڈ اور فلاں فلاں چیزیں بنا کر ایک ایسا ملغوبہ بنایا ہوا ہے لوٹ مار کا اور کرپشن کا، اس کا سائٹ ایسوسی ایشن سے کوئی تعلق نہیں ہے سائٹ لمیٹڈ کا، انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنا کر اپنی ہی جیب میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، ہر ادارے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کا پورا حال دیکھ لیں آپ، ٹوٹ پھوٹ کا حال دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی دیکھ لیں جا کے آپ، لانڈی کی طرف میں تو کس چیز کا ذکر کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے۔ اب کراچی کے لوگوں کو میں یہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ آپ کو اسی طرح کھاتے رہیں، مایوس ہو کر ہم کہاں جائیں گے، اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ خواتین کو تو سفر کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، ورکنگ ویمن ہے یہاں پر ملینز کی تعداد میں، یہاں پر ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ان کو ہم کہاں لا کے پھینک دیں، کہاں لے جائیں؟ تو لوگوں کو اب ان کے خلاف نکلنا پڑے گا اور ان ساری پارٹیوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا جن کا ایجنڈا کراچی نہیں ہے، کہ الیکٹرک کے حامیوں کے خلاف نکلنا پڑے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی بھی اس کا بھی ایک پیمانہ طے کریں، کون آپ کے ساتھ، آپ کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنی سیاست بازی میں لگے ہوئے لوگ کہاں کون ہے جو کہ اس وقت کراچی کی آواز اٹھا رہا ہے سوائے جماعت اسلامی کے؟ میں کراچی کے شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں، ایک کے الیکٹرک کو لگام دو تحریک، اور ایک کراچی کے حقوق کی تحریک جو پہلے سے چل رہی ہے، ہم اس کا نیا فیز شروع کر رہے ہیں۔ 21 تاریخ کو یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکواڈ تک ایک بہت عظیم الشان ہم حقوق کراچی مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ حق دو کراچی کو ہمارا سلوگن ہے کہ کراچی کو حق چاہیے، خیرات نہیں چاہیے۔ آپ ہم سے سب کچھ لے لیتے ہو، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم نے 42% زیادہ ٹیکس دیا ہے، ہم جی ڈی پی پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی میں 40% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم اس وقت جو ہے ریونیو میں 67% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ 54% کر رہے ہیں، پورٹ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آفیسز یہاں پر موجود ہیں۔ کیا قصور کیا ہے ہم نے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دو، روزگار بھی نہیں دو، جابز بھی نہیں دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اس طرح غلاظت کے ڈھیر میں ڈال کے رکھو؟ تو کراچی کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ نا امیدی سے تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا، نکلیں باہر، احتجاج کریں، اپنا آئینی حق استعمال کریں، اور ہم اس احتجاج کو قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر، جمہوری دائرے میں رہ کر منظم کریں گے، انارکی نہیں پھیلانا چاہتے ہم۔ 21 تاریخ کو ایک تاریخی مارچ کریں گے ان سب مظالم کے خلاف۔ حکومت اپنا قبلہ درست کرے، کام ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ اب اگلے 3-4 دنوں کے اندر موٹریبل تو بنا دو کم از کم ان سڑکوں کو، ظالموں، گاڑی تو چل سکے، بائکس تو چل سکے۔ تعمیر تو تم کیا کرو گے اور کب کرو گے؟ اس لیے فوری طور پر ان کو اس قابل کیا جائے کہ اس پہ گاڑیاں چل سکیں اور لوگ بار بار جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس سے بچ سکیں۔ اس لیے 21 کو انشاءاللہ 4 بجے مین یونیورسٹی روڈ پر ایک تاریخی احتجاجی مارچ ہوگا۔ میں خواتین سے اپیل کرتا ہوں اس میں آئیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں۔ میں بوڑھوں سے، جوانوں سے، یوتھ سے کہہ رہا ہوں، کراچی کے یوتھ ہیں الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ الیکشن تو 28 تاریخ کو ہے، لیکن آپ 21 تاریخ کو یہ نتیجہ دکھا دیں لوگوں کو کہ کراچی کے لوگ اب کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے، فرار نہیں اختیار کرنے دیں گے ان تمام مسائل سے لوگوں کو۔ ہمارے پیسے ہمیں چاہیے، ہماری سڑکوں پہ لگنے چاہیے، ہمیں بجلی ملنی چاہیے، ہمیں سیوریج اور غلاظت سے نجات ملنی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مارچ کا حصہ بنے، بلکہ والنٹیئر بنے، گلی گلی محلے محلے پیغام پہنچائیں کہ اس میں شرکت کریں لوگ، اور اس دن اتنی بڑی تعداد میں سڑک پر آ جائیں کہ
کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب کراچی کے ساتھ یہ سلوک مزید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے. اگر اب ابھی ہم سوتے رہے تو پھر اس کے بعد مزید اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ بیدار ہوں اور نکلیں باہر. آپ کو اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے جو آپ کو فروخت نہیں کرے گی کبھی. ہم آپ سے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں، آپ کے ووٹوں کو بیچیں گے نہیں، آپ کی تمناؤں کا خون نہیں کریں گے. آپ جس جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اس کی ترجمانی کریں گے، آپ سے زیادہ قربانی دیں گے. ہم اپنی سیاست بازی میں نہیں لگیں گے، ہم صرف اپنی ذات کے اسیر بن کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ آپ کی سپورٹ، آپ کا ووٹ اور آپ کا جو بھی تعاون ہے اس ایک ایک چیز کا انشاءاللہ تعالی آپ کو ریٹرن کریں گے. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر اچھی میں ہر برے میں. تو میری تمام یوتھ سے، کراچی کے تمام طالب علموں سے، تمام مزدوروں سے، ورکنگ ویمن سے، وہ خواتین جن کا اس وقت کوئی استحقاق نہیں ہے، ملینز کی تعداد میں فیکٹریوں میں کام کرنے والی ہماری بہنیں مائیں، ایک دن نہ جائیں تو ٹھیکیدار ان کے پیسے کاٹ لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑی بڑی این جی اوز موجود ہیں، بڑے بڑے حکومتی ادارے موجود ہیں، دکھانے کے لیے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر حکومت جو ہے وہ لیپا پوتی کرتی ہے، خواتین کے حقوق کی باتیں کرتے ہو، اور ملینز کی تعداد میں صرف اس شہر کی خواتین کو کوئی ملازمت کا حق حاصل نہیں ہے. ورکنگ ویمن ہیں، اپنے آفیسز میں کام کر رہی ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ ان کو ہیرسمنٹ سے بچانے کے لیے کوئی انتظام ہے؟ کہاں اپیل کریں اپنی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے؟ کوئی ادارہ ہے جو ان کو تحفظ فراہم کرتا ہو؟ کوئی جگہ ہے جہاں وہ یہ چیلنج کر سکتی ہوں کہ ایک ہی ادارے میں ہمیں تنخواہ کام کرنے کے مطابق کیوں نہیں ملتی؟ صرف عورت ہونے کی بنیاد پر کم پیسے کیوں ملتے ہیں؟ کوئی ہے جو ان ماؤں بہنوں کے لیے سوچے جو چنچی رکشوں میں دھکے کھا رہی ہیں، گر رہی ہیں سڑکوں پہ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہاں شہر میں میٹرو نہیں بن سکتی؟ کیا یہاں لائٹ ریل سسٹم نہیں ہو سکتا؟ اس شہر نے قصور کیا کیا ہے؟ یہاں میٹرو اورنج ٹرین نہیں چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ پیسے ہمارے ہیں تو ٹرین کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے اب نکلنا پڑے گا اور جد و جہد کرنی پڑے گی، حق مانگنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ اسی طرح سے برباد کرتے رہیں گے. تو میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے، کراچی کے شہریوں سے، کہ وہ 21 تاریخ کو اتنی بڑی تعداد میں نکلیں کہ پھر کوئی آپ کا حق نہیں مار سکے. اور حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ فوراً کام شروع کریں، فوراً کام ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. اب یہ احتجاج کا لیول بھی بڑھے گا اور اس کی انٹینسٹی بھی بڑھے گی. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو ہمارا حق ہمیں دینا پڑے گا. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈومیسائل والے مسئلے پر ہم نے آواز اٹھائی تھی الحمدللہ، اور صرف ایک جماعت اسلامی نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے بچوں کو جو لائنیں لگا کر ڈومیسائل بنوائے جا رہے ہیں اور فرسٹ ایئر انٹر کے داخلوں کے لیے، فرسٹ ایئر کے داخلوں کے لیے شرط لگائی گئی ہے، تو اس پر گورنمنٹ نے اس شرط کو واپس لیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کراچی کے ان سارے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو کہ جو اس وقت دھکے کھا رہے تھے، ان کے ماں باپ دھکے کھا رہے تھے، ڈی سی آفسوں میں رشوت کے بازار گرم ہو رہے تھے. تو جماعت اسلامی آپ کے ایک ایک مسئلے کی ترجمانی کرے گی، اس کو اٹھائے گی اور اس کے حل کے لیے کوشش کرے گی. ایسے ہی نہیں لوگ کہہ دیتے کہ حل صرف جماعت اسلامی. ہم کام کرتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں اور جتنے ممکن ہو سکتا ہے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز، لیکن اس وقت بھی جعلی ڈومیسائل کا بازار گرم ہے. ملازمتوں کے حوالے سے ظاہر ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے، کسی وقت میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت شہر کراچی کے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے راستے کیوں بند ہوئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سر آپ کو نظر آ رہا